بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی میں ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ اس تقریر میں جو میں اردو میں کرنے جا رہا ہوں کافی غلطیاں ہوئیں گی۔ اسی لیے میں تقریر کے پہلے آپ سب لوگ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا ہلاکت۔ جب بھی ہم یہ لفظ دعوت سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ آتا ہے۔ دعویٰ کی معنی ہوتی ہے بلانا، an invitation۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کا ذکر نہیں کرنے والے ہیں، آج ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کا، دین الحق کا۔ اصلاح کی معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ اصلاح ہم مسلمان سے کرتے ہیں۔ خصوصی طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمان کے لیے اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمان کے لیے۔ اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورت ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورہ ہے اور ہر سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنی والدہ کے ساتھ ممبئی کے سڑک پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک لنکنگ روڈ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ کا یا آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ چھین کر بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ واپس دو، گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ واپس دو، ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پہلی چند آیتوں میں ذکر ہوتا ہے ایک معاہدہ مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نمبر 5 پہ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موضوع پہ فوراً آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ورس نمبر 24 میں ذکر ہوتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9
آیت نمبر 24. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کے بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کے بیویاں ہو، آپ کے رشتہ دار ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنٹینیو کرتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. آپ جس جائیداد اکٹھے کیے ہیں، آپ جس تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ان 8 چیز، آپ کے والد، آپ کے بیٹوں، آپ کے بھائی، آپ کے بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ جس جائیداد اکٹھے کیے ہیں، آپ جس تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. تو ٹھہرو، اللہ آپ کے اوپر تباہی لائیں گے، اللہ آپ کو ہلاک کر دیں گے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور اللہ فاسق لوگ کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے. اکثر ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ سے. بے شک آسان سوال، جواب بھی آسان. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں تو جواب ہے اللہ. ایک جواب، ایک سا جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور اگر آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دیتا ہے، آپ جب شام میں واپس لوٹتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دیا بنا وجہ، تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی کہتا ہے ماریں گے، کوئی کہتا ہے میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہتا ہے میں جان لے لوں گا. اگر کوئی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دیتا ہے بنا وجہ تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے، آپ کو اس کی تنگڑی توڑنے کا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ کوئی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دے گا بنا وجہ تو ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو سبق سکھائیں گے. اگر ہم نہیں بدلہ لے سکتے تو دوسرے کو بھاڑے پہ لے آئیں گے، لیکن اس شخص کو سبق سکھائیں گے. سکھائیں کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ بے شک، کیونکہ ہم اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتے ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو بہت گالیاں دیتا ہے بنا وجہ تو ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو سبق سکھائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ، عیسائی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا جانا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یہ اللہ کے لیے سب سے بری گالی ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمان کو تھوڑا بھی جذبہ ہوتا تو پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. اور یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ. اور یہ پہاڑ گر پڑتے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا تو یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی اور یہ پہاڑ گر پڑتے. مگر ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے بیویاں سے زیادہ، مگر حقیقت میں کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں، مگر حقیقت میں کیا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی اپنی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو ہمیں اس کو مارنے کا ہے، ہمیں اس کی تنگڑی توڑنے کا ہے. یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو مار پیٹو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تنگڑی توڑو، مگر اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹا جانا تو کم سے کم آپ مسلمان کم سے کم اپنا منہ تو کھولو. کم سے کم اتنا تو کہو کہ
کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. دعوت ہمارا فرض ہے. ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائیں. آج کے جو حالات ہیں، جو غیر مسلمان اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. اکثر میں مسلمان سے پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم کی کمی ہے. انشاءاللہ جس دن ہم عالم بنیں گے اس دن ہم دعوتی کام شروع کریں گے. اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ ایک عالم بنیں گے اسلام اور دیگر مذاہب میں، تو وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں. اگر آپ ٹھہریں گے ایک عالم بننے جیسے شیخ احمد دیدات کے جیسے، تو وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری میں موجود ہے، بلغوا انی ولو آیہ. اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں صحیح طریقے سے اسلام کے متعلق، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ غیروں تک پہنچائیں. ہر مسلمان جانتا ہے کیا صرف ایک خدا ہے، کم سے کم وہ تو کہو. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کم سے کم وہ تو کہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لوگ خسارے میں ہیں، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اگر ایک آدمی کو جنت پانے کا ہے تو 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل الصالحات، دعوت دینا اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز غائب ہے تو ایک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج پہ گئے ہیں، مگر آپ دعوتی کام نہیں کرتے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. اگر اللہ چاہے آپ کو معاف کرنا چاہے تو اللہ کے اختیار میں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں قرآن مجید کی چند آیت پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 اور سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوئیں گا. Islam is just trying to supersede them all, overcome them all, whether it be Christianism, Judaism, secularism, atheism, communism. Islam is just trying to supersede them all. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دین الاسلام، دین الحق سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، کمیونزم ہو. اسلام سارے مذہب پہ غالب ہوئیں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور کتنا مشرک لوگ نہیں چاہتے ہیں. 2 جگہ یہ موجود ہے اور ایک جگہ موجود ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے شہادت کے لیے. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے ایک آیت سے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص اچھا ہے؟ وہ شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.